شریف صاحبہ، میں یہ چاہوں گا کہ واقعہ کربلا کہتے ہیں کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے. انسانیت کو انہوں نے یہ کہا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی شہادت دی اور یہ بتایا کہ حق آنے کے لیے اور باطل جانے کے لیے تو سر جھکے گا تو صرف اللہ کے آگے جھکے گا، باطل کے آگے نہیں جھکے گا. تو ہم لاسٹ ایک پروگرام کر رہے تھے تو ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ ریسرچ اسکالر ہیں، انہوں نے کہا کہ نیلسن منڈیلا نے بھی جو ہے وہ واقعہ کربلا کا ذکر کیا، مودی صاحب نے بھی جو ہے، گاندھی صاحب نے بھی جو ہے واقعہ کربلا کا ذکر کیا، کہ یعنی کہ یہ صرف اسلام کے لیے جنگ نہیں تھی بلکہ پوری انسانیت کے لیے جنگ تھی. تو میں چاہوں گا اس پہ کچھ آپ روشنی ڈالیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین. سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو فرمایا اور اس طرح سے انٹروڈیوس فرمایا، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور اسد صاحب کی آواز میں بہترین خدا کے کلام سے آغاز ہو چکا ہے. تو میں یہاں کہنا چاہوں گی کہ ظاہر ہے جب ہم واقعہ کربلا کی بات کرتے ہیں اور جب آپ نے کہا کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کے لیے مکتب کی حیثیت رکھتا ہے، اور بہت خوب وہ شعر کہا گیا کہ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، اسلام کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اور اس کے جواب میں کہا کہ اے جوش تیرے خواب کو تعبیر مل گئی، ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارے ہیں حسین. تو صرف آج ہم نہیں، آپ نے جتنے نام لیے، جتنے ریفرنسز دیے، واقعاً اسی انداز سے ہے. آج دنیا بھر میں جہاں جہاں انسانیت ہے اور جو انسانیت کا درد رکھتا ہے اس کے دل میں واقعہ کربلا کی، امام حسین کی عظمتیں ہیں. اور میں یہاں ایک جملہ کہنا چاہوں گی کہ اب جب ہم نان مسلمس کی بات کرتے ہیں، صرف مسلمان نہیں، ظاہر مسلمان تو نواسہ رسول کی حیثیت سے امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھتے ہیں، لیکن جب ہم نان مسلمس کو دیکھتے ہیں تو کتنے ہی نان مسلمس ایسے ہیں جو واقعہ کربلا سے ہدایت پا کے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں. اور میں یہاں ایک جملہ کہنا چاہوں گی کہ ظاہر ہے کربلا میں بہت ساری شہادتیں ہیں، لیکن ایک شہادت جس سے ساری دنیا بہت زیادہ انسپائر ہوتی ہے، اور جیسے کہ میں نے کہا کہ جس کے دل میں انسانیت کا درد ہے، وہ ایک 6 مہینے کے بے شیر سے انسپائر ہو کر دین محمدی میں داخل ہوتی ہے. اور جب 6 مہینے کے بے شیر کو ہاتھوں پر لے کر سید الشہداء ابا عبداللہ کا وہ جملہ کہ آپ روایات میں ہے، تمام مقاتل نے اسے لکھا، عامہ خاصہ دونوں طرح روایتیں ملتی ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام اس 6 مہینے کے بے شیر کا لاشا لے کر خیمے میں جا رہے تھے ان کی مادر گرامی کے پاس، اور مادر نے تو یہ کہہ کر بھیجا تھا شاید فوج اشقیاء کو ترس آ جائے اور یہ فوج اشقیاء ترس کھا کر 6 مہینے کے بچے کو پانی دے دے. امام حسین یہ سوچ کر لے گئے، لیکن 6 مہینے کے بچے کو پانی کی جگہ ایک سے شعبہ تیر سے نشانہ بنایا گیا، اور امام حسین اس بے شیر کا لاشا لے جا رہے ہیں خیمے میں. تو روایات کے الفاظ ہیں، آپ 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، لبوں پر آپ کے جملہ تھا انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضاء تسلیما لامرک. اور پھر آپ کا یہ جملہ کہنا اور یہ جملہ دلیل بنا واقعا کہ کوئی تو ہے پروردگار عالم کہ جس کی خاطر حسین نے 6 مہینے کا بے شیر دے دیا. تو امام حسین نے جملہ کہا، پروردگار میرے لیے سخت تھا کہ میں اس 6 مہینے کے بچے کا لاشا اٹھاؤں، لیکن اے خدا خوش ہوں اور مسرور ہوں کیونکہ تو دیکھ رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ تیرے محضر میں ہو رہا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے جب امام حسین کا یہ جملہ ساری دنیا میں گیا ہے تو کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس جملے کو پڑھا اور واقعا یہ سمجھا کہ کوئی تو خدا تھا کہ دشت نینوا میں کوئی نہیں ہے جہاں فقط خدا ہے اور ذات حسین ابن علی ہے، جس کے خاطر حسین ابن علی علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانیاں دے دی. لہٰذا آج جو بھی دین اسلام میں داخل ہو رہا ہے، کربلا کا واقعہ ایک مکتب کی اور ایک یونیورسٹی کی حیثیت رکھتا ہے. بے شک آپ نے صحیح کہا، کیونکہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بالکل.